یہ سب کو پتا ہے. مطلب ماشاءاللہ کتنے ان کے سیاسی کریئر کتنی دہائیوں پہ ہیں. جب ہم ان کو کہتے بیٹھ کے بات کریں تو ایکچولی ہم بے وقوف لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے یہ بات جو ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. رکاوٹ کیا، پرابلم کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پولیٹیکل ٹرائبلزم، کہ ہم قبائلی سوچ آلموسٹ آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے یا ایگو کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ نکلنا پڑے گا کہ اس قسم کا جو ڈیڈ لاک ہے اور جو تعطل ہے، اور پورا 2022 ہم نے ضائع کیا یہی لڑائی میں، اور پہلا کوارٹر اس سال کا ہم نے یہی ضائع کیا. اور اب جو آپ نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا وہ ایشو نہیں ہے، مین ایشو سیاسی ہے، اور جو لیگل ایشو ہے یا ایون معیشت کی خرابی ہے وہ اس کا تعلق جڑ اس کی یہ سیاست ہے. تو میں تو بڑا کلیئرلی پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ کہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ 3 ایشوز پر 3 اصول ہم پہلے کلیئر کر دیں. نمبر 1، پارلیمنٹ کی جو ہے پاسداری کریں، مقدم ہے مقدس ہے اس کو. دوسرا ہے آئین کی پاسداری اور سارے فیصلے پارلیمنٹ میں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لڑائی ہے اداروں کے ساتھ کوئی بھی کو ہے یہ انوینیبل ہے. تو آپ ٹیبل پر بیٹھیں، اسپیکر کو نیشنل اسمبلی کو چاہیے کہ اسد کیسر کو بلائیں کہ جی آپ کے جتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ واپس آئیں، دے شوڈ بی اگین پارٹ آف دا نیشنل اسمبلی، اور ڈائلاگ ساتھ شروع کر دیں بٹوین دا سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم ہمارے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر صاحب، اور رولز آف دا گیم بنائیں کہ الیکشن کب کرانے ہیں اور کن قوانین کے تحت کرانی ہے، اور قوانین میں اگر ترمیم ہونی ہے تو وہ بھی کروا دیں. تو ایک راستہ نکل آئے گا. یہ پہل کون کرے گا؟ پہلے حکومت کو کرنی چاہیے. اور اس کی گارنٹرز کون ہوں گے؟ کیونکہ یہ اس وقت ملک میں کس کے پاس اتنی جسے کہیں کہ لیوریج ہے یا ایجنسی ہے کہ اس طرح کے ڈائیلاگ کی بعد جو شرائط ہوں گی ان کو امپلیمنٹ بھی کرایا جائے اور وہ جو ہم پورے ایکشنیبل سٹیپس ہوں گے ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے؟ میرے خیال میں اگر جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے حزب اقتدار ہے یا حزب اختلاف ہے، اگر ان کو سارا سٹیک مل جائے گا کہ اس پروسیس میں سب شامل ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی گارنٹرز کی، کیونکہ وہ گارنٹرز جو ہیں وہ پھر نان پولیٹیکل گارنٹرز ہوں گے. اور میرے خیال میں اگر سیاسی قیادت اس وقت اپنے مستقبل کے فیصلے خود نہیں کر سکتی تو پھر ہم قائد کہنے کے قابل نہیں ہیں. کیپیسٹی ہے؟ کیپیسٹی ہے؟ آپ کو لگا 1.25 سال کے اندر کہ یہ اپنے فیصلے خود کیے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم اپنے فیصلے خود کر رہی ہے، شہباز صاحب اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. مجھے یہ افسوس ہوا، چاہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کے دور میں فیصلے کوئی فوج کرتی تھی یا آئی ایس آئی کرتی تھی اور دے پاس آن دا بک. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ الیکٹڈ ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل اور سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ کیا تھا؟ ایٹم بم بنانا. وہ ایک سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا اور ایک سیاسی لیڈر میاں نواز شریف نے مکمل کیا. کوئی دباؤ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو. اگر ہمارے میں ہمت ہو، حوصلہ ہو اور جیسے آپ کہتے ہیں کیپیسٹی ہو تو فیصلے کر سکتے ہیں. دیکھیں جی ابھی پچھلے سال کیا ہوا، فاٹف پر 14 قوانین پر آپ نے لیجسلیشن کی. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر آپ نے اتفاق رائے سے ان کو پاس کیا. ابھی بھی عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، سب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جانا بڑا ضروری ہے. ابھی جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، سب نے کہا بڑا اچھا ہوا ہے، اتفاق رائے ہو گیا. تو جب مصلحت ہوتی ہے، نظریہ ضرورت ہوتا ہے تو بڑی جلدی اتفاق رائے ہو جاتا ہے. تو وائی ناٹ آن دس ایشو جو پاکستان کے مستقبل کا ہے، جس میں عوام چاہتے ہیں راستہ نکلے، کیونکہ اتنی مایوسی اس وقت، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس سیاسی چپکلش سے. ایک خانہ جنگی جو ہے، سیاسی خانہ جنگی میں کہتا ہوں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو سارے آپ نے ایونٹس گنوائے جہاں پہ بڑی افہام و تفہیم تھا، ادھر ایک اور بھی تھا چکر، وہ تھا سیم پیج کا. تو ابھی جو ہے وہ سیم پیج اصل میں پھٹا ہوا ہے. اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر ڈیوائیڈ ہے. کیا اس وقت عمران خان صاحب کو جو کرش کرنے کی ایک خواہش ہے یہ پاسبل بھی ہے؟ کیونکہ 1.25 سال سے تو وٹ ایور از بینگ ٹرائیڈ از ناٹ اسٹکنگ ٹو ہم. اب بات اگر عدت پہ آ گئی ہے تو پھر صلح کر لے. میرا خیال ہے اس کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں دیکھ لیں، اس وقت کوئی شخص، کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومت، کوئی ادارہ اتنا مضبوط نہیں کہ اپنے مخالفین کو کرش کر سکے. ہم نے کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو کو کرش کرنے کی، آپ فیل ہوئے. ہم نے کوشش کی میاں نواز شریف صاحب کو کرش کرنے کی، آپ فیل ہوئے. سیاسی قوت کو سیاسی طریقے سے مار سکتے ہیں.
اگر آپ نے عمران خان کو مارنا ہے یا کرش کرنا ہے تو وہ الیکشن میں بیلٹ باکس کے ذریعے ہو سکتا ہے, ناٹ تھرو ڈنڈا, ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈکٹاٹ. اٹ ول ناٹ ورک. اور اس کا پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا. کیا ہوا؟ ضیاء الحق نے 11 سال حکومت, دا ڈے ہی ڈائڈ دے اناؤنس فری الیکشنز, کوئی نام لے اینڈ کون آیا؟ پیپلز پارٹی واپس آ گئی. جس کو پھانسی دی تھی اس کی بیٹی آ گئی. تو یہ اگر ہم سب, میں تو کہتا ہوں ماریہ صاحبہ, ہم نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. غلطیاں کرنی ہے وہ تو ضرور کرنی ہے, تو آپ نئی غلطیاں کریں, بیکاز جو پرانی غلطیاں کریں گے اس کے نتائج یہی ہوں گے. اور یہ ممکن ہی نہیں آپ ایسی جنگ جیت سکیں کہ ایک سیاسی قوت کو اگر آپ قانون کے ذریعے, ڈنڈے کے ذریعے اور کسی طریقے کے ذریعے کریں. یہ تو یہ پلے بک تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مشاہد صاحب آپ تو ہم سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں, سیم پلے بک ہے نا. اگر آپ دیکھ لیں 75 سال سے اسی طریقے سے پاپولر لیڈرشپ کو پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, جب بہت پاپولر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے پر کاٹنے کی کوشش کیے جاتے ہیں. یہی سائیکل اب ریپیٹ ہو رہا ہے نا. یہ کوئی نئی اکرنس تو نہیں ہے. یہ نوجوان جو بیچارے اب نئے بڑے بچے ہوئے ان کو لگ رہا ہوگا ہائی ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے ہوش سنبھالی تھی لاہور میں, تو ہم بڑے فین تھے ذوالفقار علی بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک فتویٰ دیا تھا الیکشن میں 113 علماء نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کافر ہے, کیونکہ سوشلزم جو ہے, اسلامی سوشلزم کی بات کر رہے تھے. تو آپ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ پورے پنجاب نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ 3/4 میجورٹی دی تھی. آپ کو پتا. سو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے نا, وہ افیکٹ نہیں ہوتی ان چیزوں سے, کہ جو کیمپین ہو یا ڈرٹی ٹرکس کیمپین ہو یا ڈس انفارمیشن کیمپین ہو. فائٹ اٹ آن دا میرٹس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اب 2023 ہے. اٹ از ناٹ ایون دا پاسٹ. آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس وقت ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ادھر نہیں ملتا, میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بندہ ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS سعودی عربیہ کا. اس کا اثر حزب اختلاف میں بھی ہے, حزب اقتدار میں بھی ہے. ویسے بھی وہ خادمین حرمین شریفین کے سعودی عربیہ کے ہیں. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ تو بہت اس کو پیدا میں نہیں ہوئیں گے شاید, 1977 میں وہ کس نے نیگوسیشن شروع کی تھی PNA اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ سعودی سفیر تھا ریاض الخطیب 1977. تو میرے خیال میں اگر یہ تو اسلامی برادری کے سولیڈیرٹی کے حوالے سے اب ان کو گارنٹر بنانے, لیٹس بی لویل ٹو دا آبجیکٹو. اگر چین ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا سکتا ہے تو سعودی عربیہ بھی پاکستان میں اگر استحکام لانے کے لیے ایک راستہ نکال دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا.